کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، بل کوئی آتا نہ ہو، مالک مکان کوئی نہ ہو، شعر سننے کے لیے بےتاب ہو محفل بڑی، اور بس میرے سوا شاعر وہاں کوئی نہ ہو، شعر سننے کے لیے بےتاب ہو محفل بڑی، اور بس میرے سوا شاعر وہاں کوئی نہ ہو، کرسیوں سے باندھ کے رکھے ہوں سارے سامعین، بھاگ جانے کا وہاں وہم و گما کوئی نہ ہو۔ مربی صاحب نے دروازے بند کروا دیے ہوئے ہیں۔ شعر سننے کے لیے بےتاب ہو محفل بڑی، اور بس جی مربی صاحب اجازت ہے کچھ؟ میرے بہت محترم ہمارے خواجہ عبد المومن صاحب نے کچھ فرمائش کی، تو اس سے پہلے میں چند ایک قطعات مزاحیہ پڑھتا ہوں، پھر اس کی طرف آتا ہوں اگر اجازت ہو۔ کہہ رہا تھا کوئی شکستہ دل، کہہ رہا تھا کوئی شکستہ دل، کوئی صورت نظر نہیں آتی، بیٹھتا ہوں میں سب سے آگے بھی، میری فوٹو مگر نہیں آتی۔ یہ دو لڑکے بیچارے نکل کے مسجد سے جا رہے تھے، کہتے یار روزانہ آ کے آگے بیٹھتا ہوں، پتہ نہیں کیا، پھر گھر جا کے پورا پروگرام دیکھتا ہوں، میں کہیں نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے میں سن کے تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے یہ مصرع لکھ دیا کہ کہہ رہا تھا کوئی شکستہ دل، کوئی صورت نظر نہیں آتی، بیٹھتا ہوں میں سب سے آگے بھی، میری فوٹو مگر ناروے سے بھی خواجہ عبد المومن صاحب آئے ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں ایک شعر کے۔ غم نہیں ہے کسی جدائی کا، غم نہیں ہے کسی جدائی کا، ہاں بہت ہے مگر ملال مجھے، تیرا وعدہ تھا ناروے کا مگر تو نے چھوڑا ہے نارووال مجھے۔ لاہور سے پچھلے دنوں میں گیا تو جب ربا گئے بائی روڈ، تو آپ کو پتہ ہے کہ سڑک کیسی خطرناک ہوتی ہے، تو اتنا استغفار کرنے کا موقع ملا کہ شاید یہاں لندن میں پورا سال موقع نہیں ملتا۔ اب جب یہاں پہ میں واپس لندن میں آیا تو مجھے بڑی بور سی ٹریفک لگی، نہ آگے سے گنوں کی ٹرالی آ رہی ہے، نہ کوئی لکھا ہوا ہے کہ ہارن دو رستہ لو، ٹھیک ہے نا کوئی، تو مجھے بہت بور ہوا، تو میں نے پھر آتے یہ قطعہ لکھا تھا کہ یہ بھی سڑکیں ہیں کوئی یورپ کی، وقت گویا ہوا میں کٹتا ہے، ان سے اچھی ہے اپنی جی ٹی روڈ، وقت ذکر خدا میں کٹتا ہے۔ یہ بھی سڑکیں ہیں کوئی یورپ کی۔ آپ یقین کہ پورا ایک سال اتنا استغفار نہیں کیا جتنا لاہور سے ربا جاتے ہوئے اس قدر۔ ہاں جی ہاں جی بالکل۔ ایک یہ میرے اکثر کتاب، سچی بات ہے کہ مزاحیہ میں لکھنا ہی نہیں چاہتا، اور مزاحیہ میں عام طور پہ اس وقت لکھتا ہوں جب کوئی شدید پریشانی ہو۔ یہ حیرت کی بات، جیسے کسی نے کہا نا کہ جیسے وہ مکئی کا دانہ جب ریت پہ پڑتا ہے نا تو وہ کھل اٹھتا ہے، تو ایسے ہی ہے کہ مزاحیہ میں لکھنا نہیں چاہتا، لیکن جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے تو ساتھ ہی میں اس پتہ نہیں کیا وجہ، ایک دن میں گاڑی میں جا رہا تھا تو کوئی ذہن میں شعر آ گیا تو میں نے لکھنا شروع کیا، تو غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں چلا میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ پولیس والا مجھے دیکھ رہا تھا، اس نے آگے جا کے مجھے روک لیا، میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی، تو لیکن خوش قسمتی سے شاید وہ مجھے جانتا تھا یا کیا بھرل، میں حیران ہوا کہ اس نے مجھ سے آٹوگراف مانگا۔ تو جب وہ چلا گیا تو پھر میں نے یہ قطعہ لکھا اس کے جانے کے فوراً بعد کہ آٹوگراف مانگ کے مجھ سے ادب کے ساتھ، وہ سنتری عجیب تھا حیران کر گیا، میں خوش ہوا کہ یہ بھی میرا فین ہے کوئی، کم بخت میری کار کا چالان کر گیا۔ ایک قطعہ ہے صرف مرد حضرات کے لیے ہے، میری بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ نہ سنیں، یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے کہ آپ بھی
آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشان ہیں اگر، ایک ہے ترکیب میرے پاس اس جنجال کی. جلدی بتائیے. آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشان ہیں اگر، ایک ہے ترکیب میرے پاس اس جنجال کی. آج جا کے آپ بھی بیگم سے بس اتنا کہیں، آپ جب خاموش ہوں لگتی ہیں 16 سال کی. آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشان ہیں اگر، ایک ہے ترکیب میرے پاس اس جنجال کی. آج جا کے آپ بھی بیگم سے بس اتنا کہیں، آپ جب خاموش ہوں لگتی ہیں 16 سال کی. لیکن یہ نسخہ آپ نے اپنے رسک پہ آزمانا ہے، کیونکہ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہتے میں نے وہ نسخہ آزمایا ہے، مجھے تو الٹا پڑ گیا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے میں نے جا کے بیگم کو کہا کہ آپ 16 سال کی لگ رہی ہیں. کہتے میری بیگم نے کہا کہ آپ کی پہلے آنکھیں خراب تھی، اب دماغ بھی خراب ہو گئی. اس لیے کمپنی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کر کے اغوا سانس میرے باس کی، کر کے اغوا سانس میرے باس کی، دی ہے دھمکی ڈاکوؤں نے باس کو. کر کے اغوا سانس میرے باس کی، دی ہے دھمکی ڈاکوؤں نے باس کو. تم نے پہنچائے اگر نہ 5 لاکھ، چھوڑ دیں گے ہم تمہاری ساس کو. کر کے اغوا سانس میرے باس کی، دی ہے دھمکی ڈاکوؤں نے باس کو. تم نے پہنچائے اگر نہ 5 لاکھ، چھوڑ دیں گے ہم تمہاری ساس کو. بعض خواتین بہت نیک دل ہوتی ہیں، صاف گو ہوتی ہیں، صاف صاف بات کرتی ہیں. ایسی ہی خاتون کا ایک ذکر ہے کہ جج نے پوچھا غصے میں ایک عورت سے، جج نے پوچھا غصے میں ایک عورت سے، آپ نے شوہر کو ہانڈی کیوں ماری تھی؟ جج نے پوچھا غصے میں ایک عورت سے، آپ نے شوہر کو ہانڈی کیوں ماری تھی؟ اس پہ وہ معصوم سی عورت یوں بولی، دیگ اٹھانی چاہی تھی، وہ بھاری تھی. جو ہمارے محترم خواجہ صاحب نے فرمایا، میں ساحلوں پہ رہوں پھر بھی مجھ کو پیاس رہے، میں ساحلوں پہ رہوں پھر بھی مجھ کو پیاس رہے. یہ بد دعا تھی تیری کوئی نہ میرے پاس رہے، مگر میں دیتا ہوں تجھ کو دعا تہے دل سے، خدا کرے کہ تیرے گھر میں تیری ساس رہے. میں نے جب یہ قطعہ لکھا تو میری بعض بہنوں نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ساس کے خلاف لکھا ہے، اب آپ کی جان صرف اس لیے چھوٹ سکتی ہے کہ آپ ساس کے حق میں لکھیں. تو میں نے کہا اچھا جی، میں ساس کے حق میں لکھ دیتا ہوں. اگلی دفعہ ایک جگہ بہت بڑی گیدرنگ تھی، وہاں پہ میں نے یہ شعر لکھا کہ فقط ایک شعر تھا میں نے سنایا ساس کے بارے، فقط ایک شعر تھا میں نے سنایا ساس کے بارے. غلط فہمی ہوئی ایسی کہ اب میری کلاسیں ہوں. مجھے تو ساس کے رشتے سے خود اتنی عقیدت ہے، میری ذاتی تمنا ہے میری 2-3 ساسیں. لیکن یہ حقیقت بات ہے، یہ صرف شاعری کی حد تک ہے. میں انتہائی